بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس فی بیان الاخلاص، یہ بتلا دیا تھا کہ نیت کے حوالے سے 10 مباحث ذکر ہوں گے۔ ان 10 مباحث میں سے 5واں مبحث یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ فی بیان الاخلاص، یہ 5واں مبحث اخلاص کے بیان میں ہے۔ اخلص یخلص، اخلاص باب فعل سے مصدر ہے، اس کا مطلب ہے خالص کرنا، اور خالص ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز دوسرے کی آمیزش اور اس کے اختلاط سے محفوظ ہو، پاک صاف ہو، تو اس چیز کو خالص کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز خالص ہے، بالکل خالص دودھ ہے، خالص فلاں چیزیں، خالص فلاں چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر کی آمیزش سے یہ پاک ہے، خالی ہے، صاف ہے۔ تو نیت کو خالص کرنا، نیت کو ایسا بنا لینا کہ وہ غیر کی شرکت، غیر کی آمیزش اور اس کے اختلاط سے پاک ہو، خالی ہو، اس کو اخلاصی نیت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاصی نیت کہا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادات ہے، حکم الہی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کے تقرب حاصل کرنے کے ارادے سے بجا لایا جائے، اس کے اندر کوئی دوسری شرکت موجود نہ ہو، کسی اور چیز کی آمیزش، یعنی اللہ کے تقرب کے حصول کے علاوہ کوئی اور مقصد اور مفاد وابستہ نہ ہو، تو ایسی چیز کو اور اس طرح عمل کرنے کو خالص عمل اور اس طرح عمل بجا لانے کو اخلاص فی العمل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں صرح الزیلئی بأن المصلی یحتاج الی نیت الاخلاص فیہا۔ علامہ زیلئی رحمہ اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ مصلی، نماز پڑھنے والا، یحتاج الی نیت الاخلاص فیہا، وہ اخلاص کی نیت کی طرف محتاج ہوتا ہے نماز کے اندر۔ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز کی نیت کرے تو ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو۔ اخلاص کی نیت بھی ہے کہ کسی اور کو راضی کرنا، کسی اور کو دکھلانا مقصود نہیں ہے، سوائے اللہ کے تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے۔ تو نماز کے اندر اخلاص کی نیت بھی لازمی ہے۔ وَلَمْ أَرَى مَنْ أَوْضَحَهُ، حضرت فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس نے اس بات کی اور وضاحت کی ہو، جیسے کہ علامہ زیلئی نے یہ کہا کہ عبادات کے اندر، نماز کے اندر اخلاص کی نیت بھی کی جائے گی۔ اب اس کی وضاحت حضرت فرماتے ہیں کس نے نہیں کی ہے، لیکن صرح فی الخلاصہ، لیکن خلاصہ کے اندر صاحب خلاصہ نے یہ تصریح فرمائی ہے بأنہ لا ریاء فی الفرائض، فرائض کے اندر ریا نہیں ہوتا۔ اب یہاں ریا کا ذکر کر دیا کیونکہ اخلاص کے مد مقابل اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑی مقابلہ و مزاحم جو چیز ہے وہ ریا ہے، ورنہ اخلاص کے منافی دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دنیاوی غرض اور مفاد وابستہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی اخلاص نہیں۔ اگر کسی کو دکھلانا مقصود ہے تو اس صورت میں بھی اخلاص نہیں ہے۔ اس طرح یہ مقصود ہے کہ بھئی لوگ مجھے صوفی و بزرگ سمجھیں اور میرے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے میری عزت کرے، میرا قدر کرے، احترام کرے۔ یا کوئی شخص مقروض ہے، وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے تاکہ قرض خواہ اس کو صوفی و بزرگ سمجھ کر اپنا قرض اس کو معاف کر دے، یا کم از کم اس سے جو ہے نا بار بار مطالبے نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں کس کے زمرے میں آتی ہے؟ اخلاص کے منافی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ اخلاص کے منافی عمل سمجھا جاتا ہے، چیز سمجھی جاتی ہے، وہ ریاکاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اب ریا کیا ہے؟ ریا رؤیتن سے مشتق ہے، اور رؤیا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عمل بجا لے کر آتے ہیں
تاکہ میں اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کی آنکھوں میں، نظروں میں اچھا لگوں، اور اس کی وجہ سے وہ مجھے اچھا سمجھنے لگے، اس کی وجہ سے وہ کیا سمجھنے لگے، مجھے اچھا سمجھنے لگے، یا کسی عمل کے ذریعے سے کسی فرد کا، غیر کا تقرب اور اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہو، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ریا کے زمرے میں آتی ہے۔ پھر اس طرح عمل کرنے والے کو مرائی کہا جاتا ہے، اور جس کو اپنا عمل دکھلانا مقصود ہوتا ہے اس کو مرا لہو کہا جاتا ہے، اور جس عمل کے ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے، ریا کی جاتی ہے، اس کو مرابی کہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں من صام یرائی فقد اشرک، من صلی یرائی فقد اشرک، وہاں یرا مراعات سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، دکھلاوا۔ یہاں حضرت فرماتے ہیں بیان لا ریا فی الفرائض، فرائض کے اندر ریا نہیں ہوتا۔ اوپر کہہ رہے ہیں کہ نمازی کے لیے اخلاص کی نیت کرنا لازمی ہے، اور اخلاص ریا کی نفی ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ ریا کی نفی ہے۔ تو پتہ چلا کہ باقی عبادات کے اندر ریا ہو سکتی ہے، اس لیے عبادات کو ریا سے پاک کرنا لازمی ہے۔ اوپر کیا کہا؟ عبادات کو ریا سے پاک کرنا لازمی ہے، اور وہ یہ کہ اخلاص کی نیت کی جائے۔ طریقہ بتلاتے ہیں کہ اخلاص کی نیت کی جائے تو عبادت ریا سے پاک ہو جائے گی، عبادت ریا سے پاک ہو جائے گی۔ لیکن نیچے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ریا فی الفرائض، فرائض کے اندر ریا نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہاں دو چیزیں الگ الگ ہے، ایک حکم دنیاوی ہے، ایک حکم اخروی ہے۔ حکم اخروی کا مطلب ثواب کو حاصل کرنا یا اس کے اوپر عقاب کا استحقاق یا عقاب کا مرتب ہو جانا، یہ حکم اخروی ہے۔ حکم دنیاوی کیا؟ کہ صحیح یا فاسد، اور اس طرح ذمہ داری سے انسان بری ہو جائے، اس کی ادائیگی سے انسان بری ہو جائے، یہ دنیاوی اعتبار سے۔ تو اوپر جو کہہ رہے ہیں یحتاج الی نیۃ الاخلاص للثواب بھی، ٹھیک ہے، کہ ثواب کے حصول کی خاطر عمل کے اندر اخلاص کی نیت کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ عمل کے ذریعے سے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ نیت کے اندر اخلاص۔ اور لا ریا فی الفرائض کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی حکم کے اعتبار سے، صحت اور عدم صحت کے اعتبار سے ریا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا نماز میں۔ لہذا اگر ایک شخص نے نماز کی شرطیں پوری کی، اراکین نماز پورے کر دیے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو گئی، اس کا ذمہ بھی بری ہو گیا، ہم دوبارہ اس کو نہیں کہیں گے کہ تم نماز پڑھو۔ البتہ اتنی سی بات ہے کہ وہ ثواب سے محروم رہے گا۔ تو یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ لا ریا فی الفرائض، یعنی لا ریا فی الفرائض للحکم، حکم کے اعتبار سے، دنیاوی حکم کے اعتبار سے ریا فرائض کے اندر داخلہ نہیں ہو سکتا۔ بات آئیے سمجھ میں؟ ویسے آگے آتا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ ریا صرف روزے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، باقی عبادات کے اندر ریا داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس میں غیر کی آمیزش یا اس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ ریا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ریا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کو ریا کہتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جب اندھیرے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اکیلا ہے، ساری دنیا کی سہولیات میسر ہے، کھانے پینے کی چیزیں میسر ہے، یا اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی بھی گھر میں موجود ہے، سب چیزیں موجود ہے، لیکن وہ ساری سہولیات کے باوجود بھی وہ کیا نہیں کرتا؟ روزہ نہیں توڑتا، تو ظاہر ہے وہ اللہ ہی کے لیے رکھ رہا ہے، ورنہ اب یہاں کیا کرتا؟ توڑ دیتا۔ بھائی اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ روزے کے اندر ریا داخل نہیں ہو سکتی،
باقی عبادات کے اندر ریا داخل ہو سکتی ہے. نماز پڑھ رہا ہے بڑے جو ہے نا صوفی اور بزرگانہ انداز میں، تو اس کے اندر بھی ریا ہو سکتی ہے. زکوٰۃ دے رہا ہے تاکہ لوگ سخی سمجھے، لوگ نیک سمجھے وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر دکھلاوا اور ریا نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے؟ تو وہ روزے کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور یہ جو دیگر فرائض ہیں اس میں دنیاوی حکم کے اعتبار سے ریا کا عمل دخل نہیں ہے. دنیاوی حکم کے اعتبار سے بات سمجھ میں نہیں آئی. ہاں اخروی حکم کے اعتبار سے ریا کا بڑا عمل دخل ہے. آگے علماء نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص ریا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس پر ثواب ملنے کے بجائے اس کو الٹا گناہ ملے گا. کیا ملے گا؟ الٹا گناہ ملے گا، عذاب کا مستحق بنے گا وغیرہ وغیرہ. پھر ریا کے بہت سارے طریقے لوگوں نے ذکر کر دیے. ایک شخص جو نا کھاتا پیتا نہیں ہے، زرد رنگ بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ تو کم خور آدمی ہے، زیادہ کھانے پینے والا نہیں، شب بیدار آدمی ہے، راتوں کو اٹھنے والا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ ہے قصدن جو ہے اپنے ہونٹوں وغیرہ کو کیا رکھتے ہیں بھائی، خشک خشک رکھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ کیا ہے یہ روزہ دار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ تو ایسے اور بھی بہت ساری صورتیں ہوتی ہے. قولاً بھی ریاکاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بار بار جو ہے نا زبان ہلا رہا ہوتا ہے، ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں سامنے والے لوگ کہ یہ ذکر و اذکار میں مطلع ہے، ورنہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا وغیرہ. ٹھیک ہے، عمل کے اعتبار سے بھی ریا کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے. وفی البزازیہ شرع فی الصلاۃ بالاخلاص، بزازیہ میں ہے کہ اخلاص کے ساتھ نماز کا آغاز کر دیا. ثم خالطہ الریا، پھر درمیان میں دکھلاوا آ گیا. بات سمجھ میں؟ اکیلے میں کھڑا تھا اور بڑے اخلاص کے ساتھ نماز شروع کر دی، لیکن اچانک کوئی آ گیا اور یہ اور سنبھل گیا. بس سمجھ میں آئی نہیں ہے. ریا دل کے اندر داخل ہوا کہ بھائی میں تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہا ہوں، اندھیرے میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، خلوت میں بھی پڑھ رہا ہوں. یہ آدمی اب دیکھ رہا ہے کہ میرے خلوتیں نمازوں میں گزرتی ہے، میرے خلوتیں کیا ہے بھائی، نمازوں میں گزرتی ہے. تو اب ریا داخل ہو گئی. فالعبرۃ للسابق، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو چیز پہلی ہے نا اسی کا اعتبار ہوگا. تو پہلے اخلاص تھا، تو اب یہ پوری نماز اخلاص کی تصور کی جائے گی. ولا ریا فی الفرائض فی حق سقوط الواجب، اوپر جو کہا نا لا ریا فی الفرائض، اس کی تفسیر آ گئی کہ فرائض کے اندر ریا نہیں ہوتی. اس کا مطلب فی حق سقوط الواجب، واجب کے ساقط ہونے کے حق میں. یعنی اگر کوئی شخص ریا کے ساتھ بھی نماز پڑھے یا کوئی دوسرا عمل کر لے تو دنیاوی حکم کے اعتبار سے اس کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ دہرانے کو اس کو نہیں کہا جائے گا. ثم قال الصلاۃ لارضاء الخصوم لا تفید، اپنی خصم کو، اپنے دشمن کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھنا، اپنے مد مقابل کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھنا، لا تفید، یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. بل یصلی لوجہ اللہ تعالی، بلکہ اللہ کے لیے نماز پڑھ لینی چاہیے. فإن كان خصمه لم يعفو يؤخذ من حسنات يوم القیامہ، اب خصم کی خاطر نماز پڑھی لیکن خصم نے پھر بھی معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ یؤخذ من حسنات یوم القیامہ، تو اس کی اچھائیوں سے قیامت کے دن لے کر دوسرے آدمی کو دیا جائے گا. آگے اس کی تفصیل آتی ہے کیا کیا چیزیں لے کر دوسرے آدمی کو دیے جائیں گے. وجاء فی بعض الکتب، بعض کتابوں میں ہے انہ یؤخذ لدانق ثواب 700 صلاۃ بالجماعہ، کہ ایک دانق کے بدلے میں 700 ایسی نمازیں لے لی جائیں گی جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. 700 ایسی نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ ایک دانق کے بدلے میں لے لی جائے گی. ایک دانق درہم کے چٹا حصہ، درہم کا چٹا حصہ، 2 قیرات، اور ایک قیرات 5 جو کا ہوتا ہے. گویا کہ ایک دانق ہو گیا کتنے کا؟ 10 جو کا. جو نہیں ہوتے، جو کہ دانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ ایک دانق کے برابر وزن ہوتا ہے. بھائی اس چیزوں کو سمجھتے ہو ہم جو کہتے ہیں 1 ماشا 2 ماشا، یہ بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. 1 رتی 2 رتی، یہ سرسوں کے دانے، اس طرح جو کے دانے،
گندم کے دانے، ان چیزوں کے ذریعے سے حساب کتاب کر کے پھر یہ ایک ماشا 2 ماشے بنتے ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے نا کہ 1 گرام بنتا ہے. اصل بنیادیں یہی چیزیں ہیں. تو دانک جو ہے وہ 1 درہم کا چٹا حصہ ہے، اور درہم کا چٹا حصہ 2 قرات کا ہوتا ہے، اور 1 قرات 5 جو کا ہوتا ہے. بہرحال وجاء فی بعض الکتب انه یؤخذ لدانق کہ ایک دانک کے بدلے میں ثواب 700 صلاۃ بالجماعہ، جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی 700 نمازیں لے لی جائیں گی. فلا فائدۃ فی النیہ، لہذا اپنے خصم کو راضی کرنے کی نیت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. خصم راضی ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ کتنی نیکیاں چلی گئی. وَإِنْ كَانَ عَفَا فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ، اب اگر اس نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے مواخذہ تو نہیں ہوگا، یعنی قرض میں مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن فَنَ الْفَائِدَةَ فِي حِينَئِذٍ، لیکن یہاں پر نماز میں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. یعنی اس آدمی نے اگر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، آپ قرض سے معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی، ہماری نماز بھی کیا ہو جائے گی. لیکن اگر اخلاص کے لیے نماز پڑھے تو جس نے معاف کرنا ہوتا ہے وہ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے، جس نے معاف نہیں کرنا ہوتا تو ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو کیا ہے بھائی معافی پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی معاشرے کا فرق ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں نیک لوگوں کو لوگ معاف کر دیا کرتے تھے، اب تو نیک لوگوں کو لوگ معاف نہیں کیا کرتے. وقد افاد البزازی بقوله فی حق سقوط الواجب، بزازی نے اپنے اس قول کے ذریعے سے یہ فائدہ دیا فی حق سقوط الواجب، واجب کے ساقط ہونے کے حق میں یہ فائدہ دیا کہ ان الفرائض مع الریا صحیحۃ مسقطۃ للواجب، کہ ریا کے ہوتے ہوئے بھی فرائض درست اور صحیح ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے سے واجب ساقط ہو جاتا ہے، یا یہ واجب کو ساقط کر دیتی ہے. مطلب اب انسان کی ذمہ بری ہو گیا، انسان کا ذمہ کیا ہو گیا؟ بری ہو گیا. ولیکن ذکروا فی کتاب الاضحیہ، اس پر ایک اعتراض کرتا ہے. یہاں دیکھیں علامہ بزازی نے جو یہ کہا نا کہ نماز ادا ہو جائے گی، آپ کی ذمہ سے واجب ساقط ہو جائے گا، یہ انہوں نے کہہ دیا. اب اس کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ریا کے ساتھ اگر کوئی عمل کیا جائے تو اگر واجب ساقط ہو جاتا ہے تو پھر آنے والا مسئلہ اس کے بالکل خلاف ہے. آنے والا مسئلہ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ عمومی طور پر ایسا ہی ہے. کیا وہ یہ فی کتاب الاضحیہ، قربانی کے مسائل میں لوگوں نے لکھا ہے کہ بأن البدنہ تجزی عن سبعۃ، کہ ایک بدنہ، ایک بڑا جانور، گائے ہو گئی، بیل ہو گیا، اونٹ وغیرہ، یہ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے قربانی میں. ان کان الکل مریدین، یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں ان کان الکل مرید القربہ، اگر سب کے سب کس کا ارادہ رکھے ہوئے ہو؟ قربت کا ارادہ رکھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُهُ مِنْ اُضْحِيَّةٍ وَقِرَانٍ وَمُتَةٍ، اگرچہ جہتیں مختلف ہو، بعض لوگ شرکت کر رہے ہیں قربانی کی نیت سے، بعض لوگ شرکت کر رہے ہیں دم قران کی نیت سے، بعض لوگ شرکت کر رہے ہیں دم متع کی نیت سے، حج تمتع کی نیت سے، لیکن سب کی نیت کیا ہے؟ حصول ثواب ہے. سب کی نیت کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ حصول ثواب ہے. قالوا فلو كان احدهم مريدا لحما لاهله، ان حضرات میں سے 7 آدمیوں میں سے کوئی ایک اگر اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کا ارادہ رکھتے ہوئے شرکت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، او کان نصرانیا، یا ان افراد میں سے کوئی ایک فرد نصرانی ہے، لم یجز عن واحد منہم، تو کسی کی طرف سے بھی درست نہیں ہوگا. اب یہاں اوپر کیا کہا کہ فرائض کے اندر ریا عمل دخل نہیں دیتا. یہاں کیا کر رہے؟
کہ قربانی نہیں ہوئی، قربانی نہیں ہوگی. بھائی قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ تم کہو گے ریا ہے. تو ریا کی وجہ سے اوپر تم کہہ رہے تھے کہ وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے. یہاں پر واجب ساقط کیوں نہیں ہوتا؟ واجب ساقط کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ تم کہتے ہو کسی کی طرف سے بھی قربانی درست نہیں ہوگی. جب کسی کی طرف سے قربانی درست نہیں ہوئی تو واجب ساقط نہیں ہوا نا، واجب ساقط نہیں ہوا. تو اوپر کچھ اور کہہ رہے تھے اور اب یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. وعللوا، اب علماء نے اس سوال کا جواب یہ دیا اور یہ تعلیل کی بأن البعض اذا لم يقع قربة خرج الكل عن ان يكون قربا، کہ جب اس جانور کا بعض حصہ یہ قربت خداوندی کی خاطر واقع پذیر نہیں ہوا، واقع نہیں ہوا، خرج الکل عن ان یکون قربا، تو یہ سارے کے سارے قربانی قربت اور حصول ثواب سے نکل گئی. کیوں؟ لأن الإراقة لا تتجزأ، اس لیے کہ خون بہانا اس کے اندر تجزی نہیں ہوتی کہ آدھا جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے، وہ اس کو اخلاص کے ساتھ شمار کیا جائے، اور آدھا جو ہے یا ایک تہائی جو ہے یا ایک چوتھائی جو ہے یا ایک خمس جو ہے وغیرہ وغیرہ اس کو کیا قرار دے دیا جائے، یعنی اس کو ریاکاری پر محمول کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. فعلى هذا لو ذبحها اضحیۃ للہ تعالی ولغیرہ لا تجزئ بالاولی، اس طرح اگر کسی نے جانور کو ذبح کر دیا، قربانی کو ذبح کر دیا اللہ کے لیے بھی، ولغیرہ اور ساتھ ساتھ غیر کی شرکت بھی پائی گئی، لا تجزئ بالاولی، تو یہ بدرجہ اولا پر جائز نہیں ہوگا. البتہ اب وینبغی ان تحرم، اب مناسب یہ ہے کہ اس کو حرام بھی قرار دے دیا جائے. کیا قرار دے دیا جائے؟ یہ حرام بھی ہو، مطلب اللہ کی رضا بھی لیکن ساتھ ساتھ دوسرے کے تعظیم بھی مد نظر ہے. تو آمیزش ہو گئی نا، غیر کی آمیزش ہو گئی. جب غیر کی آمیزش ہو گئی، خون ایک ہے، اس میں تجزی ہو ہی نہیں سکتی، تو کہتے ہیں کہ پورا کے پورا خون وہ کیا جائے گا، رائے گاہ چلا جائے گا. جب یہ رائے گاہ چلا گیا تو پھر یہ حرام بھی ہوگا، اب اس کو کہا نہیں جا سکے گا. بات آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کو شامل کر دیا. وصرح فی البزازیہ من الفاظ التکفیر، الفاظ التکفیر کی بحث میں علامہ بزازی رحمہ اللہ نے تصریح فرمائی ہے کہ ان الذبح للقادم من حج او غزو او امیر او غیرہ یجعل المذبوح میتتا، کہ ذبح کرنا حج سے آنے والے کے لیے، جہاد سے آنے والے کے لیے، یا امیر صاحب کے لیے یا کسی اور کے لیے، یجعل المذبوح میتتا، یہ ذبح کیے ہوئے جانور کو مردار بنا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے بھائی؟ یہاں ذبح کرنے سے مقصد کیا ہے؟ آنے والے شخص کی تعظیم ہے. ٹھیک ہے، وہ آنے والا شخص کیا چاہے حج سے آ رہا ہو، چاہے جہاد سے آ رہا ہو، یا کوئی امیر ہو اور اس کے لیے آپ ذبح کریں، یا کوئی اور ہو اور اس کی خاطر آپ ذبح کر لیں، تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ جانور حرام ہو جائے گا، اب اسے کھانا حلال نہیں ہوگا. اب بات سمجھ میں؟ یہ بڑی وہ بات ہے، خطرناک قسم کی بات ہے. اب لوگ تو اس موقع پر دعوتیں کرتے ہیں، بھائی حاجی جب حج سے آ رہا ہوتا ہے تو کم از کم مرغی تو ذبح کر دی جاتی ہے اس کے لیے، اور کچھ نہیں. تو اب بات آئی سمجھ میں؟ اس طرح امیر صاحب جب تشریف لا رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس قسم کی دعوتیں تو کر دی جاتی ہے، اس کے لیے کچھ تو ذبح کر دیا جاتا ہے. مجاہدین کے کمانڈر جب تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو بھی کیا ہے، یہ چیزیں اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے. اب اگر ان چیزوں کی ذبح سے مقصد ان کی ضیافت نہ ہو بلکہ ان کی عظمتوں کا اظہار ہو، ان کی تعظیم مقصود ہو، تو پھر اس صورت میں یہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا. بلکہ آگے یہ حکم بیان کرتے ہیں کہ ایسا آدمی پھر کافر ہو جائے گا جو اس نیت سے کیا کرتا ہے، ذبح کرتا ہے. اب بات سمجھ میں وہ فتویٰ ہے یا نہیں ہے، لیکن آگے یہ ایک جزیہ نقل کرتے ہیں، ایک قول نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے مثال کے طور پر میں نے کہا، ورنہ مفتی بن کر جلدی فتویٰ نہیں لگانا. بہرحال اب ضیافت کے لیے کسی کے مہمان نوازی میں تو یہ چیزیں ذبح کر دی جاتی ہے، اور اس کا تو باقاعدہ حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے
تو انہیں بجلی کو ذبح کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بھائی نیت کا فرق ہے. کس کا فرق ہے؟ کہ مقصد اگر ضیافت ہو, اس کا رعب داب اور اس کو جو ہے نا تعظیم لوگوں کو ظاہر کرنا نہ ہو, صرف اور صرف ضیافت ہو, اس کی مہمان نوازی ہو, تو پھر اس طرح ذبح کرنا پھر درست ہوگا. لیکن اگر مقصد اس کی تعظیم ہو, اس کی عظمت کو ظاہر کرنا ہو, تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا. ظاہری فرق اس طرح ہوگا کہ بھائی یہ جانور اس کے لیے ذبح کر دیا ہے, اس کو تیار کر کے اس کو سامنے پیش کرنا مقصود ہو کیا کہ وہ کائے. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں یہ ضیافت ہے. لیکن اگر جانور ذبح کیا, بعد میں سوچا موچا نہیں کہ یہ کاتا ہے یا نہیں کاتا, تیار بھی نہیں کیا اس کے لیے, تو پھر اس صورت میں یہ تعظیم ہے, مہمان نوازی نہیں ہے. اس صورت میں یہ حرام ہوگا. اس صورت میں کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اب آئی بات سمجھ میں. بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے, کوئی بڑا آدمی آتا ہے, اس کے لیے بکری الگ ذبح کر دی گئی ہے, بھیڑ الگ ذبح کر دی گئی ہے, مینڈا الگ ذبح کر دیا گیا ہے, اور اس طرح کیا ہے بھائی بڑے گوشت, چھوٹے گوشت, اس قسم کا ہر قسم کی کے جانوروں کو ذبح کر دیا گیا ہے. اب اس میں سے کاتا وہ کیا ہے؟ صرف بکری کاتا ہے, باقی یہ سارے کس میں جاتے ہیں؟ فضول میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں ضیافت مقصود نہیں ہے, یہاں تعظیم مقصود ہے. یہاں کیا مقصود ہے؟ تعظیم مقصود ہے. اس لیے اس صورت میں اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ وہ جو بعض مسائل تمہارے پنچ پیری حضرات بیان کرتے ہیں نا, اس میں سختی کرتے ہیں, ان کے حوالے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس, ایسی بات نہیں ہے. لیکن انداز بیان کرنے کا انداز ان کا غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تعصب سے. لن یشاد الدین احد الا غلبہ, دین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, دین کے اندر اندر رہنا ہے, جو سہولتیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال وصرح فی البزازیہ من الفاظ التکفیر من ان الذبح للقادم من حج او غزو او امیر او غیره یجعل المذبوح میتۃ واختلفوا فی الکفر الذابح. معاملہ یہاں آ رہا ہے کہ ذبح کرنے والے کے کفر کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے. جو آدمی آنے والے کے لیے جانور کو ذبح کر دیتا ہے, امیر کے لیے ذبح کر دیتا ہے, یا مجاہد اور کمانڈر کی آمد پر ذبح کرتا ہے, تو یہ ذبح کرنے والا کافر ہوگا یا نہیں؟ چونکہ غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے نا, تو جب غیر اللہ کے لیے ذبح پایا گیا تو اس صورت میں اس کو کافر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے. فالشیخ کیا ہے یہ؟ صفقردری و عبد الواحد الدرقی الحدیدی والنصفی والحاکم علی انہ یکفر. یہ شیخ صفقردری, عبد الواحد الدرقی الحدیدی اور علامہ النصفی اور علامہ حاکم رحمہ اللہ, یہ اس طرف ہے کہ علی انہ یکفر, اس آدمی کی تکفیر کی جائے گی, اس آدمی کی تکفیر کی جائے گی. والفضلی و اسماعیل الزاہد علی انہ لا یکفر, جبکہ علامہ فضلی اور اسماعیل الزاہد رحمہ اللہ یہ حضرات اس بات کے اوپر ہے کہ انہ لا یکفر, اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی, اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. وفی التتار خانیہ لو ابتداها خالصا للہ تعالی, ایک آدمی نے کسی عمل کا آغاز اللہ کے لیے کیا, کوئی بھی آمیزش غیر کی نہیں ہے. ثم دخل فی قلبہ الریا, پھر اس کے بعد دل کے اندر ریا داخل ہو گئی. فهو علی مفتتح, تو وہ اسی حالت پر ہے جس حال پر اس نے آغاز کیا. تو آغاز کیا تو اخلاص کے اوپر, لہذا اس کو مخلص سمجھا جائے گا. والریا, اب یہاں ریا کی ظاہری صورت بتلاتے ہیں کہ ریا کیا ہے, اس کی پہچان کیسے ہوگی. اس کی پہچان یہ, والریا انہ لو خلا عن الناس لا یصلی, اگر لوگوں سے وہ خلوت میں چلا جائے, تنہائی میں چلا جائے, تو پھر اس نے نماز پڑھنی ہی نہیں ہوتی. ولو کان مع الناس یصلی, لیکن جب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے.
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے، ورنہ خلوتوں کے اندر نماز پڑھ لیتا. ٹھیک ہے. فَأَمَّا لَوْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ يُحْسِنُهَا، ایک تو نفس عمل ہے، نفس عمل، اگر نفس عمل ہی ریاکاری کی خاطر ہے، اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے واجب اس سے ساقط ہو جائے گا اور اس کے نماز ہو جانے کا فتویٰ دیا جائے گا، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، الٹا عذاب ملے گا. اور اگر ریا اور اخلاص دونوں شامل ہے تو غلبے کو دیکھا جائے گا کہ غلبہ کس چیز کا ہے. اگر ریا کا غلبہ ہے تو ایک تو ثواب سے محروم رہے گا، دوسرا عذاب کا مستحق ہوگا. اگر دونوں برابر ہیں تو نفس عمل کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو ریا ہے اس کا عذاب ملے گا. اگر اخلاص غالب ہے تو پھر بھی اس صورت میں کیا ہوگا، عمل تو ہو جائے گا، شاید اخلاص کا ثواب جتنے درجے کا اخلاص ہے اتنے درجے کا ثواب بھی مل جائے، اور جتنے درجے کا ریا ہے، دکھلاوا ہے، اس درجے کا کیا ہوگا، عذاب بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ وسیع درجات، جیسے کہ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ جو ہے نا اتنا ثواب حاصل کرتے ہیں، بعض پڑھتے ہیں اتنا ثواب حاصل کرتے ہیں، بعض نماز پڑھتے تو اتنا. تو یہ ایک تو خشوع وضو کا مسئلہ ہے، ایک اخلاصی نیت کا مسئلہ ہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ ثواب انسان حاصل کر پاتا ہے. اب یہاں پر بتایا فَأَمَّا لَوْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ يُحْسِنُهَا، اب لوگوں کے سامنے جب نماز پڑھتا ہے، اکیلے میں بھی پڑھتا ہے، تنہائی میں بھی پڑھتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کرتا ہے. جب لوگوں کے پاس پڑھ رہا ہوتا ہے يُحْسِنُهَا تو بہت صوفی بزرگ بن کر کیا ہے، اچھی طریقے سے پڑھ لیتا ہے. وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا يُحْسِنُهَا، لیکن اگر اکیلے میں پڑھتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے انسانوں میں سے، تو پھر اس طرح اتنے جو ہے نا کیا ہے، خشوع و وضو کے ساتھ اتنا صوفی بزرگ بن کر ادا نہیں کرتا. فَلَهُ ثَوَابُ أَصْلِ الصَّلَاةِ دُونَ الْإِحْسَانِ، ایسی صورت میں اس آدمی کو اصل نماز کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن اس نے لوگوں کی خاطر نماز کے اندر جو اچھائی اور خوبی پیدا کر دیے، حسن پیدا کر دیے، تواضع، انکساری اور عاجزی وغیرہ پیدا کر دی ہے، یہ کہتے ہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا. وَلَا يَدْخُلُ الرِّيَاءُ فِي الصَّوْمِ، روزے کے اندر ریا داخل ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے وَفِي الْيَنَابِيعِ قال ابراہیم بن یوسف، ینابیع نامی کتاب میں ہے کہ ابراہیم بن یوسف کہتے ہیں لَوْ صَلَّى رِيَاءً فَلَا أَجْرَ لَهُ، جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کوئی نماز پڑھی یا کوئی دوسرا عمل کیا، فلا اجر لہو، تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. وعلیہ الوزر، اجر کیا ملے بلکہ اس کے اوپر وزر ہے، وبال ہے، بوجھ ہے. وقال بعضهم یکفر، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی تو تکفیر کی جائے گی، یا یکفر، یہ آدمی کافر ہو جائے گا. وقال بعضهم، بعض حضرات کہتے ہیں لا اجر لہ ولا وزر علیہ، اجر بھی نہیں ملے گا لیکن اس کے اوپر کوئی وبال بھی نہیں ہوگا. وَهُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ، یہ ایسا ہے جیسا کہ ایسا آدمی نے نماز پڑھی ہی نہیں. وَفِي الْوَلْوَلَجِيَّةِ اِذَا أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ، ایک آدمی کا ارادہ ہوا کہ وہ نماز پڑھے، او يقرأ القرآن، یا قرآن پاک کی تلاوت کرے، فَيَخَافُ أَن يَدْخُلَ عَلَيْهِ الرِّيَاءُ، اس کو پھر خوف آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر کوئی ریا پیدا ہو جائے، میرے دل کے اندر کیا پیدا ہو جائے، دکھلاوا پیدا ہو جائے، لہٰذا نماز نہیں پڑھتا، اس طرح قرات نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا. کہتے فلا ينبغي ان يترك، مناسب نہیں ہے کہ اس خوف کی وجہ سے وہ عمل کو چھوڑ دے. لأنه امر موہوم، اس لیے کہ ریا کا داخل ہو جانا، عمل شروع کرنے کے بعد دل کے اندر ریا کا آ جانے کا خیال، یہ وہمی چیز ہے، لہذا اس وہمی چیز کی خاطر آپ اپنے عمل کو ترک نہ کریں. یہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کے ایک واعظ ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ریا کے خوف کی وجہ سے آپ عمل کو ضائع چھوڑیں نہیں، ترک نہ کریں، آپ عمل کریں. ایک وقت تک اگر اس کے اندر ریا بھی آ جائے تو رفتہ رفتہ عادت بن جائے گی، پھر عبادت بن جائے گی، عبادت. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے. لہٰذا اس خوف کی وجہ سے کہ بھئی ایسا نہ ہو دل کے اندر ریا پیدا ہو جائے، آپ نے ایک عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. وَصَرَّحُوا فِي كِتَابِ السِّيَرِ،
کتاب السیر کے اندر تصریح ہے بأن السوقی لا سهم له، سوقی وہ آدمی، بازاری آدمی، کیا بازاری آدمی، بازاری یا تاجر مراد ہے، وہ بازاری آدمی، وہ تاجر جو مجاہدین کے ساتھ محاذ پر تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا مقصد جہاد کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنا سامان بکوانا ہوتا ہے کہ مجاہدین کو بوقت ضرورت سامان، کھانے پینے کی چیزیں، دیگر ضروریات میسر ہو۔ تو کہتے ہیں لا سهم له، ایسے مجاہدین کے ساتھ گیا ہوا آدمی اگر مجاہدین وہ مال غنیمت حاصل کر لیں اور فتح پائے تو اس آدمی کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملے گا، لأنه عند المجاوزہ لم يقصد الا التجارہ، اس لیے کہ جس وقت وہ ملک سے نکل کر کے جہاد کے لیے محاذ پر جا رہے تھے اس وقت اس کی نیت صرف تجارت کی تھی، لا اعزاز الدین وإحارب العدو، دین کے اعزاز اور دشمن کو ڈرانا اس کا مقصد نہیں تھا۔ فإن قاتل استحقه، البتہ تجارت کی نیت سے گیا تھا، سامان اٹھا کر لے کر گیا تھا لیکن وہاں جا کے اس نے جہاد میں حصہ بھی لیا عملی طور پر، استحقه، تو اب اس کے بعد یہ مال غنیمت میں حصے کا مستحق بنے گا، لأنه ظهر بالمقاتلة ان قصده القتال، کہ مقاتلہ جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے پتہ چلا کہ اس کی نیت کس کی تھی، قتال کی تھی، جنگ میں حصہ لینے کی تھی، والتجارت طبعا، اور تجارت تابع تھی، فلا تضرہ، لہذا جب تجارت تابع بن کر آئی تھی تو یہ تابع بن کر تجارت کا آنا اس کے اصل جہاد کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، فلا تضرہ کالحاج، جیسے کہ حاجی اگر حج کی نیت سے جاتا ہے لیکن راستے پر وہ تجارت بھی کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا، اس کا حج خراب نہیں ہوگا، اس کو اپنا حج کا ثواب ملے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ہوشیار ہوتے ہیں، ہمارے علماء تو سہولت پسند ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں سنا، بہت بڑے بزرگ تھے، کسی جگہ گئے ہوئے تھے کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، واپسی جب ہو رہی تھی تو آدھے راستے کو پہنچے، اس کے پاس جو دراہم اور دنانیر وغیرہ اس زمانے کے اعتبار سے پیسے تھے وہ کم تھے، اس کو پتہ چلا کہ ان پیسوں کے ہوتے ہوئے میں اپنے ملک تک نہیں پہنچ سکتا، علاقے تک، تو اس نے کیا کیا، اسی جگہ پر مالی تجارت لے لی اور مالی تجارت کو ساتھ لیتے ہوئے راستے پر گزرتا رہا، چیزیں بھی بیچتا رہا اور اس کا سفر بھی کٹتا رہا، وہ پیسے پورے کے پورے اپنے علاقے تک لے کر آیا اور سفر بھی کٹ گیا، کھانے پینے کی چیزیں بھی، وہ تجارت میں جو منافع اس کو ہوتا رہا اس پر اپنا گزر بسر کرتا رہا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ جو طلبہ ہے آپ بھی گھر سے مختلف قسم کے پیسے لے کر آتے ہیں، سال بھر کا خرچہ کوئی طالب علم ساتھ لے کر آتا ہے، کوئی مہینے بھر کا خرچہ ساتھ لے کر آتا ہے، کوئی 2 مہینوں کا، کوئی 6 مہینوں کا، تو اب ان پیسوں کو اپنے ہاتھ میں اپنے جیب میں رکھنے کے بجائے اس سے چھوٹا سا کاروبار شروع کریں۔ کاروبار کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس 10,000 روپے اسے کاروبار نہیں ہو سکتا، دوسرے آدمی کو تلاش کریں، آپ کے پاس کتنے ہیں بھائی، اس کے پاس اگرچہ 5-6 ہزار روپے ہیں تو دونوں ملا کر 15,000 بن جاتے ہیں۔ تو بھائی ان طلبہ میں سے کچھ غریب طالب علم بھی ہوتے ہیں جن کے پاس خرچے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، وہ کاروبار بھی کرنا جانتے ہیں، کرتے بھی ہیں لیکن ان کے پاس نقدی نہیں ہوتی۔ آپ ایسے طالب علم کو تلاش کریں، ان سے کہہ دیں کہ بھائی اگر ہم آپ کے لیے کوئی چیز خریدیں، عطر وغیرہ، ٹوپیاں وغیرہ، جو آسان کام ہے، یہ اگر آپ کے لیے ہم خریدیں تو کیا آپ اس کو بیچیں گے، تجارت کریں گے؟ آپ کا بھی جو ہے نا سلسلہ چلے گا اور ہمارا بھی سلسلہ چلے گا۔ بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں وہ جمعرات کے دن جاتے ہیں مدنی مسجد، وہاں مسواکیں لگاتے ہیں، ٹوپیاں لگاتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، دھیاڑیاں لگاتے ہیں اور مختلف، تو یہ جو ہے بہترین قسم کا کاروبار بن جاتا ہے۔ کل پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انڈیا کے لوگ تھے، ان کو اسکالرشپ ملتا ہے ماہانہ 2,000 روپے فی طالب علم کو، تب فی طالب علم کو ماہانہ 2,000 روپے ملتے ہیں تعلیمی خرچوں وغیرہ کے لیے، تو وہاں طلبہ نے کیا کیا، وہ 2,000 روپے ضائع نہیں کیے، گروپ بنائے کہ بھائی آپ میں یہ تقریباً 10 آدمی مل گئے اور 2,000 روپے جمع کر دیے، یہ کتنے ہوئے 20,000 روپے، 20,000 روپے کے سے جا کے مارکیٹ سے کوئی چیز لے کر آئے اور 10 آدمیوں نے مل کر اس کی مارکیٹنگ شروع کر دی، 10 آدمیوں نے مل کر اس کی مارکیٹنگ شروع کر دی،
کچھ اس نے نکالا، کچھ اس نے نکالا، کچھ اس نے نکالا. 10 آدمی اگر 20,000 روپے کا سامان بیچیں گے تو منٹوں میں بیچ دیں گے، منٹوں میں بیچ دیں گے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں رفتہ رفتہ 5 مہینوں کے اندر اندر اس قسم کے لوگوں نے لاکھوں تک چیزیں بیچی اور خریدی، اور ان کے پاس لاکھوں کی نقدی بھی آ گئی. تو یہ ہے تدبیر کا، یہ تدبیر. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ آدمی جا رہا ہے حج کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں فضول کیوں جاؤں، فضول کیوں جاؤں. بھائی قافلے میں تو لوگوں کو پانی کی تو ضرورت ہوگی، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوگی، چاکلیٹ وغیرہ کی ضرورت تو ہوگی. بات آئی سمجھ میں؟ لہذا میں لوگوں کی ضرورت بھی پورا کرتا رہوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے نفع بھی ملتا رہے گا. تو اب دونوں کام اس کے چلیں گے، حج بھی اور تجارت بھی. کہتے ہیں اذا تجر فی طریق الحج لا ينقص اجرہ. کہتے ہیں تاجر اگر حج کے راستے میں وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے، لا ينقص اجرہ، اس کا اجر کم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حج کے لیے گیا ہے لیکن تجارت اس نے طبعاً حاصل شروع کی ہے. چلیے تکافی.